بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت۔ اس سلسلہ میں مختلف روایتیں ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بیعت کب کی۔ حافظ ابو بکر البہقی اپنی سند کے واسطہ سے حضرت ابو سعید الخدری سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ممبر پر چڑھے اور لوگوں پر نظر دوڑائی۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہیں پایا تو ان کو بلا کر کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غمزاد بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا ہو جائے؟ حضرت علی نے کہا، مجھے کوئی شکایت یا رنجش نہیں، اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کہہ کر آپ نے بیعت کر لی۔ یہی الفاظ تھے یا اس کا مفہوم یہی ہے؟ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں، اس واقعے کا ایک اہم اور قابل ذکر پہلو یہ ہے کہ حضرت علی نے پہلے ہی دن بیعت کی ہے یا وفات کے دوسرے روز، اور یہی حقیقت امر ہے کیونکہ حضرت علی نے کسی وقت حضرت ابو بکر کا ساتھ نہیں چھوڑا اور کسی نماز میں بھی غیر حاضر نہیں رہے۔ مشہور ہے کہ حضرت علی نے ضروری سمجھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے احساسات و جذبات کا کسی درجہ لحاظ کریں، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی۔ پھر جب فاطمہ رضی اللہ عنہا 6 ماہ بعد انتقال کر گئیں تو حضرت علی نے برسر عام بیعت کی۔ ابن کثیر اور دوسرے اہل علم کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ دوسری بیعت پہلی بیعت کی توثیق و تجدید تھی۔ اس سلسلہ میں صحیحین اور ان کے علاوہ دوسری کتابوں میں متعدد روایتیں ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد حضرت علی المرتضیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کیا اور کسی موقع پر بھی ان سے علیحدگی اختیار نہیں فرمائی۔ ابن جریر طبری نے حبیب بن ابی ثابت سے ایک روایت نقل کی ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تھے کہ انہیں پتہ چلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیعت خلافت کے لیے مسجد میں بیٹھے ہیں، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے اس تیزی اور اجرت سے باہر نکلے کہ آپ کے پاس نہ آزار تھا اور نہ چادر، اور یہ جلدی اسی وجہ سے تھی کہ کہیں بیعت میں دیر نہ ہو جائے، حتیٰ کہ آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کی اور ان کی خدمت میں بیٹھے رہے اور وہاں سے آدمی بھیج کر اپنی چادر منگوائی اور اس مجلس میں شامل رہے۔ علامہ بلازری نے بھی اس بارے میں ایک روایت نقل کی ہے کہ جب صحابہ کرام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی تو علی رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ بیعت سے الگ رہے اور بیعت کرنے نہ آئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے ان کی طرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور سیدنا زید بن ثابت کو بھیجا۔ وہ دونوں سیدنا علی کے گھر پر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ سیدنا زبیر نے دروازے کے سوراخ میں سے دیکھا اور پھر سیدنا علی کے طرف لوٹے اور کہا کہ یہ دونوں حضرات اہل جنت میں سے ہیں، ان سے ہمارا جھگڑا کرنا درست نہیں۔ سیدنا علی نے فرمایا، ان کے لیے دروازہ کھول دو۔ پھر یہ دونوں حضرات باہر نکلے اور ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ اے علی، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں، آپ اس معاملہ میں اپنے آپ کو زیادہ حقدار خیال کرتے ہیں یا میں زیادہ مستحق ہوں؟ سیدنا علی نے کہا، اے خلیفہ رسول، کوئی سرزنش نہیں ہونی چاہیے، آپ ہاتھ پھیلائیں، میں بیعت کرتا ہوں۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پھیلایا اور سیدنا علی نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اسی طرح سیدنا زبیر سے بھی کہا گیا، انہوں نے بھی کہا کہ اے خلیفہ رسول، ملامت نہ کیجیے، ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کرتا ہوں۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ بڑھایا اور سیدنا زبیر نے بھی بیعت کر لی۔